الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک. اچھا کہے بغیر پڑھ لیا کرے نا، اصل میں بار بار کہنا چاہیے، بار بار کہنے سے کام بن جاتا ہے. بچے کے بار بار رونے سے ماں مان جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کے رونے سے بار بار رونے سے باپ بھی مان جاتا ہے کہ بچے کو کوئی چیز کی حاجت ہے. لیکن جب درود کی باری ہے تو پھر کہنا نہ پڑے، خود ہی محبت کے ساتھ پڑھ لیا کریں. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے خوفناک جو منظر ہے نا وہ پل صراط کا پار کرنا ہے. ٹھیک ہے، انسان دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا، سارے معاملات ہو گئے، مکہ مدینے میں دجال نہیں داخل ہوگا، جوجھ وجوج نہیں. لیکن جب پل صراط کی باری آتی ہے نا، پھر ہر ایک نے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، سب نے اس کو کراس کرنا ہے. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں پل صراط سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو کوئی پیٹھ کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی آنکھ جھپکنے سے پہلے، کوئی بجلی کے رفتار سے تیز، ہر ایک کی کیٹیگریز الگ ہوں گی گزرنے کی. جیسے عمال ویسا گزر، سمپل، جیسے عمال ویسا گزر. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی سامنے تشریف لے آئیں گے. ذرا توجہ کیجئے گا، اس وقت اللہ کے نبی سامنے تشریف لے آئیں گے پل صراط کے ساتھ ہی. جب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے تو چاروں طرف نور ہی نور ہو جائے گا. جب چاروں طرف نور ہو جائے گا تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی ذات پر دنیا میں رہ کر کثرت کے ساتھ درود پڑھے ہوں گے نا، ان کو اتنا ہی زیادہ اللہ کے نبی کا نور میسر آئے گا، اتنا ہی زیادہ، وہ اتنے ہی آسانی سے اس کو پار کر لیں گے. اور پل صراط ہے کیا؟ علامہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بندہ تھا، سویا، نوجوان تھا بلکہ، ینگ لڑکا. رات کو خواب کے اندر اس نے کیا دیکھا؟ میدان محشر لگا ہوا ہے، ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے. وہ لڑکا جیسے ہی جناب والا وہ کہتا ہے کہ میری جب باری آتی ہے میں دیکھتا ہوں میرا بھی نام پکارا جا رہا ہے، میں ڈر کے مارے اٹھتا ہوں. جیسے ہی علامہ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں وہ لڑکا جب سویا تھا تو اس کے سارے بال سیاہ تھے، کالے تھے، لیکن جب وہ لڑکا اٹھا تو اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. یہ پل صراط ہے. تو اسی پل صراط کو اگر آپ آسانی کے ساتھ پار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود ہی پڑھیا کریں. پڑھ ذرا صلاۃ و سلام علیک. رات عظیمت و شم اعتکاف کی نیت فرما لیں. نویت سنت الاعتکاف. رمضان ہم سے چلا گیا، رخصت ہو گیا. ایک وقت تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، لیکن اب رمضان چلا گیا ہے. رمضان چلا گیا ہے لیکن ہم نے رمضان کی یادوں کو باقی رکھنا ہے. کس طرح کہ جب ہم صبح تہجد کے لیے اٹھتے تھے، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو ساتھ تہجد پڑھ لیتے تھے. اب سحری تو نہیں ہے، آپ تہجد کے لیے الارم لگا لیں. کوئی نہ کوئی ایک پاؤ، آدھا پارا، ایک رکوع، تھوڑا سا 3 آیتیں ڈیلی بیس پر لازمی پڑھیں. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، چلے 20 رکعت تراویح تو نہیں تو اسے کم از کم 20 رکعت نفل پہ پڑھ لو. اچھا آپ نے ایک کام کرنا، کریں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، میرے بھی فائدے کے لیے. آپ نے نا جو زور کے بعد 2 رکعت نفل ہوتے ہیں نا، 2 رکعت نفل، وہ نہیں چھوڑنے آپ نے، وہ نہیں چھوڑنے آپ نے.
4 سنتے موقدہ، 4 فرض، 2 سنتے اور 2 نفل. آپ یقین کریں اس کو اپنی ریگولر 1 ہفتہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے؟ وہ بندہ مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھ لے گا یا کوئی بھی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، لیکن اس کی فضیلت اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے جس دن سے یہ سنا نا تب سے میرے زور کے رکعت کے نفل ہی رہے، قسم خدا کی. اور دوسرا آپ نے ایک کام کرنا ہے، 3 فرض مغرب کے پڑھے، 2 سنتے پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنا ہے. اس کو اوابین کے نوافل کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اوابین کے نوافل الگ سے نہیں ہوتے. بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے 3 فرض پڑھنے، پھر اسے 2 سنتا پڑھنی نے، پھر 2 نفل پڑھنے نے، وہ تو بعد 6 نفل پڑھنے نے. نہیں، یہ کنسیپٹ نہیں گا. 3 فرض پڑھنے نے، 2 سنتا پڑھنی نے، وہ سنتا ہی ہو تو ٹھیک ہے، 2 نفل تو پھر کتنے پڑھنے نے؟ 2 نفل. تانوں کنی 12 سال دی عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو نیت کرتے ہیں کہ پڑھیں گے؟ انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ کہہ دو کہ مت. ہاں تھوڑا عمل کی طرف بھی آئے نا یار، ہم نے کل مر جانا ہے. حضرات آپ نے یہ کام لازمی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح علامہ سے فرما رہے تھے کہ 6 روزے رکھیں، تو لازمی شوال کی بھی 6 روزے رکھیں. اس کو اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. توجہ کیجئے گا، مختصر سا ٹائم ہمارے پاس، کہ جب ایمان والوں کو شیطان تنگ کرتا ہے، پرہیزگاروں کو شیطان، متقی پرہیزگاروں کو، ان الذین اتقوا، جب پرہیزگاروں کو شیطان تنگ کرتا ہے، سورہ انفال ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تذکرون، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ذکر کا مطلب ہے رب کو یاد کرنا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. مطلب شیطان پوری کوشش کرتا ہے، اور شیطان اتنی خبیث چیز ہے کہ یہ ایک مرتبہ وار کرتا ہے، انسان سمجھتا ہو سکتا ہے شیطان مجھ سے دور ہو گیا ہو، لیکن نہیں، وہ پھر وار کرتا ہے، پھر انسان اس کی کاٹ کرتا ہے، وہ انسان پر پھر وار کرتا ہے، پھر اگر انسان اس کی کاٹ کرے وہ پھر وار کرتا ہے، یہاں تک کہ تب تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک وہ انسان کو شیطان گناہ میں مبتلا نہ کر دے. تو آج ہم نے شیطان کو کچھ ہتھ کنڈوں کے والے سے بات کرنی. آپ ساتھ دیں گے؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں، اب تو روزے بھی ختم ہو گئے، تو صاحب ہی لگو گا ہے، کچھ بات نہ کہو سبحان اللہ. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 6 طریقے ہیں جن سے شیطان قبضہ کرتا ہے. پہلا کیا کرتا ہے؟ چلو آسان کرتا ہوں. اذان ہوئی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، او یار اللہ پاک بڑی غفور و رحیم ذات ہے، تو پریشان نہ ہو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، ٹھہر جا، نہ نماز پڑھی تو کیا ہوا، اللہ معاف فرمانے والا ہے. ایک ہتھ کنڈا. دوسرا، اچھا وہ کیا ہو گیا تجھے، آرام کر، کتنی اچھی نیند آ رہی ہے تجھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لے رہا ہے، بہت ٹائم ہے نماز پڑھنے کا یار، بہت ٹائم ہے، آرام سے. دوسرا بار شیطان نے اس کو کاٹ کر دی. اب تیسرا بار کیا ہے؟ وہ جیسی نماز میں آتا ہے نا، شیطان پھر اس کے دل پہ کہتا ہے لے تینوں تو ہو رہی بڑے کام کرنے سی، جلدی کر، اللہ کا کام ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوا ہے یار اللہ کا کام ہے چھیتی چھیتی کرو نا، یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں. پھر چوتھا بار شیطان اس کے دل میں کہتا ہے سارے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، بڑا نیک ریاکاری، دکھلاوا، اس کے دل میں دکھلاوا پہ. پھر 5واں بار شیطان اسے کہتا ہے اکیلے پڑھ، اکیلے، ہاں دنیا سے لوگ، وہ اصل میں اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ڈال رہا ہوتا ہے اور تجھے تاکہ لوگ تجھے نیک سمجھے. پھر 5واں بار شیطان کو وہ کہتا ہے ختم ہو گیا کام، بس دعا دی لوڑ بھی کوئی نہیں، رہن دے، بس چھڑ دے کچھ نہیں ہوتا، رہن دے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایسے کرتے کرتے کم از کم 6 بار وہ کرتا ہے. کتنے؟ 6 بار انسان پر کرتا ہے. مجھے بتاؤ عمر بن عبدالعزیز، میں پھر آپ کو جو آپ سننا چاہتے ہیں میں بھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو جگا لوں. عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ بندے نے خواہش کی کہ الہ العالمین میں دیکھنا چاہتا ہوں شیطان کیا چیز ہے.
تو اللہ پاک کیا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انسان شیشے کی طرح ہے، یعنی اندر سے بھی نظر آ رہا ہے، باہر سے بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے کان اور کندھے کے بیچ میں نا شیطان مینڈے کی طرح بیٹھا ہوا ہے، مینڈے کی طرح، اور وہ زبان اس کی لمبی زبان ہے نا، اکثر لمبی زبان عورتوں کی ہوتی ہے، وہ ایسے مشہور ہے کہ بڑی زیادہ بولتی ہوتی ہے، وہ لمبی جو اس کی زبان ہے نا، وہ اس زبان سے نا اس کے سینے دل پہ وار کرتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر تو انسان اللہ کو یاد کر لے، اچھا دیکھو اگر شیطان ہم پر قابض ہے نا، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کیا ہے؟ دشمن ہے، کیا ہے؟ اور قرآن نے واضح فرما دیا شیطان کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا۔ اس نے کہا ہوا ہے میں اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے میں ہر طرف سے انسان کو چھوڑوں گا، اور بہت کم لوگ شکر گزار کرنے والے ہوں گے۔ شیطان کھلا دشمن ہے، پتہ کتنا کھلا دشمن ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وقت یہ ہے کہ افاقے کی وجہ سے کئی ٹائم سے کھایا پیا کچھ نہیں ہے اور پانی تک نہیں پیا، اس طرح کی نوبت آئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے سر پر ایک بادل آ گیا، بادل آیا تو بادل کے اندر سے ایک نور کی کرن پھوٹی جو چاروں طرف کو اس نے روشن کر دیا، ایک صورت نمودار ہوئی۔ ذرا دیکھیں شیطان کیا چیز ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیا چیز ہے۔ جب وہ نمودار ہوئی، شکل آئی، صورت آئی، اور وہ چاروں طرف اس کی پھو پھٹی نا، تو اس کے بعد شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا جی میں تمہارا رب ہوں، آج کے بعد جتنی بھی حرام چیزیں اے عبد القادر تجھ پر حلال کر دی گئی ہیں، حرام چیزیں جو بھی حرام چیزیں ساری تجھ پر حلال ہیں۔ آگے یہ ہوتا کہ میرے جن کما ہے دیکھے پھر میری کرامت ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے فرمایا مردود تو شیطان ہے، تو کیا ہے؟ شیطان ہے۔ آپ نے جب یہ پڑھا نا وہ پھٹا، اچھا جاتے جاتے پھر اس نے وار کیا، خدا کے بندوں جب شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا کھلا دشمن ہوں، میں نے تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑنا، اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، پھر اس کے ہتھکنڈوں میں آ کر اپنے آپ کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس نے کہا ہے جاتے تھے پھر پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا او ہو میں نے اس عمل سے نا 70 سے 70 بندوں کو میں نے اللہ کی رحمت سے دور کیا ہے، تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی نیکی کریں تو اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں، علامہ صاحب نے یہ کیا، نہ کہے جو نہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل توفیق سے میں مسجد میں آ گیا ہوں، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں کہاں اس قابل تھا کہ میں مسجد میں آ کر سر جھکاؤں رب کے سامنے۔ مجھ سے کئی حسین و جمیل نوجوان بھائی بازاروں میں گھوم رہے ہیں، وہ جناب زیب و زینت بنے ہوئے سڑکوں کی، گراؤنڈوں کی، سینما گھروں کی، لیکن خدا کے بندے نہیں، شیطان کوئی کسر نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اس نے کئی بندوں کو برگ لایا ہے، اور انسان کے نسوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے نسوں میں خون گردش کرتا ہے، شیطان ایسے بھاگتا ہے۔ تو پھر اس کے ہتھکنڈوں سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اب دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی حملہ اس نے کر دیا۔ میں اور آپ تو کسی آتے میں نہیں آتے نا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کون سے نمازیں پڑھنے والے؟ تو 2 3 4 نمازیں پڑھ کے جی اللہ کا شکر ہے تہجد نہیں مس ہوئی، نہ جی نہ، نوافل بھی میں کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، نہ جی نہ میں تو صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، جب بھی کوئی ایسا وقت آئے اگر عبادت کی توفیق ملے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہ میرے رب کا نہیں، اونچی آواز ہونی چاہیے، یہ میرے رب کا، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ رب نے ہم پر کرم فرما دیا، ورنہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ میں رب العالمین کے شکر کس طرح ادا کر سکوں۔ یہ رب کا کرم ہے، اس کے وسوسوں کے کاٹ بھی کرنی ہے، اس طرح کاٹ کرنی ہے۔ شیطان خبیث کے منہ پر زوردار دپڑ مارنا ہے۔ دپڑ کیسے مارنا ہے؟ جیسے آپ کو غصہ ہے، جیسے ہی شیطان کو خباثت ڈالے تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہوں بھی پڑھ لو، تاڑے تے سوار ہویا پہ پڑھو ذرا۔ پھر آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرماتے ہیں جو شخص جڑا بندہ صبح فجر تو بعد یا مغرب تو بعد شام دے ٹائم 21 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے گا، بچ جائے گا۔ شیطان اس پر وار نہیں کر سکے گا، وار کرے گا وہ ضرور کرے گا، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ پاک کا فضل خاص ہو، تو آپ نے اگر کوئی نیکی کی بھی ہے تو گھمنڈ کبھی بھی نہیں کرنا، غرور نہ کرنا۔ آپ نے کہنا الہ العالمین میں تو اس قابل نہیں تھا، تیرے فضل و کرم تھا کہ میں بچ گیا۔
لیکن جو بندے رب سے ڈرتے ہیں نا، رب سے ڈرتے ہیں، اب کیا ہے کہ جیسے ہی شیطان ایمان والوں پر، متقی پرہیزگار لوگوں پر جیسے ہی حملہ کرتا ہے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتے ہیں، وہ فوراً اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں۔ جب انسان رب سے غافل ہوتا ہے نا، ایک پرندہ کب قید میں آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک پرندہ کب قید میں آتا ہے؟ جب وہ رب کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، جب رب کا، اب آپ خود دیکھیں میں اور آپ رب کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ جب سے عید گزری ہے میں نہیں پوچھوں گا کتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نہیں پوچھوں گا، میں نہیں پوچھوں گا قرآن پاک کتنا مرتبہ کھول کے آپ نے پڑھا، میں نہیں پوچھوں گا، میں نہیں کہوں گا نوافل کی کثرت کس کس نے کی ہے۔ چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن آپ کی مہربانی شیطان ضرور، آپ نے کیا کہنا ہے، جیسی گناہ کی طرف آپ کی خواہش ہے تو فوراً آپ نے رب کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذرا کہو سبحان اللہ، پھر چلیے۔ حضرت عظیمت شمع رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، فرمایا جب متقی پرہیزگاروں کے سامنے شیطان وار کرتا ہے تو جناب والا وہ نیک پرہیزگار اس کے وار میں نہیں آتے، کیونکہ شیطان نے کہا میں ہر طرف سے انسان پر حملہ کروں گا، لیکن میرے رب نے فرمایا جو مجھے یاد کرے گا تو اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، تو جتنی بھی کوشش کر لو جو میرے ہیں وہ میرے ہی بن کر رہیں گے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے خطا ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اچھا گنہگار وہ ہے کہ گناہ بھی کرے رب سے توبہ بھی، بولو تو صحیح یار، گناہ بھی کرے رب سے، لیکن یہ نہیں گناہ کی امید پر، توبہ کی امید پر گناہ کرے پھر یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، گناہ ہو گیا تو ہو گیا، فوراً رب سے توبہ کر لے۔ جب بھی تیرے ذہن کے اندر یہ خیال ہے میں گناہ کروں، ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک انسان آ گیا، اے ابراہیم بن ادم میں بہت کوشش کرتا ہوں، آپ اور مجھ میں بھی کئی لوگ ایسے بیٹھے، میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوں، انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، آ کر کے لگا ابراہیم بن ادم آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، مجھے بھی بتا دے میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے 6 کام بتاتا ہوں تو وہ سامنے رکھ لیا کر۔ آپ نے فرمایا او بندے جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسا کیا کر رب سے چھپ کر گناہ کیا کر۔ توجہ کرنی ہے، کیا کر تو رب سے چھپ کر گناہ کیا کر۔ اس بندے نے کہا جی میں رب سے کیسے چھپ سکتا ہوں، یہ سارے کائنات میرے رب کی ہے، میں رب سے کیسے چھپ سکتا ہوں، ساری کائنات میرے رب کی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تیرا گناہ کرنے کو دل کرے تو جناب والا اس ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جایا کر، فرمایا وہ ملک بھی تو رب کا ہی ہے۔ فرمایا پھر ایسا کیا کر تو رب سے چھپ کر گناہ کر۔ اس نے کہا میں رب سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب تیرا گناہ کرنے کا دل کرے تو رب کے رزق کو چھوڑ دے، رب کے علاوہ کسی اور سے رزق مانگ۔ اس نے کہا رب کے علاوہ میں کس سے مانگوں؟ اچھا بندہ تھا بڑا ذرا مضبوط آگے سے تکڑا بندہ تھا، اس نے کہا جی میں رب کے علاوہ کس سے مانگوں؟ فرمایا اچھا جب تیرا موت کا وقت آ جائے تو جناب والا موت کے فرشتے کو کہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کہتے یہ وہ تو کسی کو مہلت نہیں دیتا، بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی روح قبض کر لیتا ہے، میں اس سے کیسے مہلت مانگ سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا جب تو قبر میں چلا جا، منکر نکیر کو کہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جا مجھے مہلت دے دے، کہنے لگا وہ بھی مہلت نہیں دیتے۔ کہا اچھا جب تو مر جائے گا تو جو حکم ہوگا کہ جہنم کی طرف پھینک دیا جائے، پھر تو رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کری لا العالمین میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بندہ کہتا ہے تب تو بندوں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا اب ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہو بندے جب رب کے ملک سے باہر نہیں جا سکتا، روش کو اس کا چھوڑ نہیں سکتا، منکر نکیر کو پیچھے نہیں کر سکتا، اب جناب والا جہنم سے جانے سے تجھے اللہ کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر گناہ اس کا کیوں کرتا ہے؟ جب سارا اختیار رب کے ہاتھ میں ہے، قدرت میں ہاتھ سے بلا دیے ہے، تو پھر رب العالمین کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو گناہ ہی چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر وہ بندہ جب مرا تب تک اس نے اتنی پکی سچی توبہ کی، پھر اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کیا۔ سارا بھی میت کی تیار ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے کہ میں رب کو ناراض نہیں کرنا۔
دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میں رب العالمین کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ جو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ بولو یار بولو، میں رمضان بڑا زور لیا سے تسی یقین کرو، میں تو اے جانی چھڑے اونچی بانا بولو سبحان اللہ۔ جو رب العالمین کے سامنے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے، لوگ فرماتے جب امام زین العابدین وضو فرماتے تو اس کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ کہتے مجھے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے حیا آتی ہے، اور ہمیں کیا آتا ہے؟ گھر کی خیال آتا ہے، بچے نے کی کھانا ہے، اکیل لے کے جانا، یہ بھی شیطان کے کنڈوں میں سے کنڈ ہے۔ میں کیا آپ کو بتا رہا ہوں، فرمایا جو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، نمازی کو 1 جنت، روزے دار کے لیے 1 جنت، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے 1 جنت، لیکن فرمایا جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں اس کو 2 جنت عطا فرماؤں گا۔ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ عمر پاک کا دور ہے، بڑا سہانا دور ہے، ایک نوجوان ہے عمر پاک کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا۔ اب جناب والا شیطان تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان عمر پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والا، وہ خوبصورت نوجوان کہ جس کو عمر بھی کہے بڑا نیک ہے تو، عمر پاک جس شخص کو کہیں کہ تو بڑا نیک ہے، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ گے کتنا نیک ہوگا یار؟ جس کو عمر پاک کہیں یار اتنا پرہیزگار نوجوان، اور جتنی جلدی پرہیزگار کی توبہ قبول اور دعا قبول ہوتی ہے شاید ساڑھی بھی نہیں ہوتی۔ نوجوان کی توبہ بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے، دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو نوجوان توبہ کرو اسے دعا کروایا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نوجوان راستے میں سے جاتا ہے، ایک عورت اس کو عشاء کے بعد آواز دیتی ہے، بات سن، اس نے نہیں سنا، پھر اگلے دن ایسے ہوا، نہیں سنا، پھر ایسے ہوا، آخر کار وہ جب عورت کے قریب اس لڑکی کے قریب گیا نا، وہ جیسے ہی قریب گیا نا یہی ہے تو اس کے سامنے آ گئی کہ ایمان والوں پر جب شیطان حملہ کرتا ہے وہ رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ جب رب کو یاد کر، اس نے جیسے ہی رب العالمین کو یاد کیا بے ہوش ہو گیا۔ بوڑھا باپ تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچے کو آیا لاٹھی کے سہارے پر کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو آیا تو دیکھا بچہ بے ہوش ہے، اٹھا کر گھر لے گیا کسی کے سہارے۔ جب گھر گیا بچہ ہوش میں آیا، بیٹا خیر تو ہے، تجھے کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا، پھر رب کا خوف طاری ہوا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب پھر ہوش میں آیا اس دفعہ تو پھر ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ اسی خوف میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ کتنا خوش نصیب ہے، رب کو راضی کرتے کرتے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس کی روح نکل گئی، کلمہ پڑا، مر گیا۔ باپ نے رات کو ہی جنازہ دفنا دیا۔ عمر پاک کو پتا چلا، جب صبح عمر پاک کو پتا چلا فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں ہے، میں نے اس کے جنازے میں شرکت کرنی تھی۔ کیا یار، جو رب سے ڈرتا ہے نا۔ عمر پاک نے فرمایا غلاموں چلو، اب جناب والا اس نوجوان کی قبر پر سارے جاتے ہیں۔ نوجوان کی قبر پر جا کر اب جناب والا عمر پاک نے اس کو سلام کیا، اور عمر پاک نے جناب والا یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کے خوف سے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اتنے میں جناب والا قبر سے آواز آئی، عمر پاک آپ نے سچ فرمایا، رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، ڈر گیا اللہ کے خوف سے، اللہ کے، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی قسم آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ کوشش تو کر کے دیکھیں، اکیلے میں تنہائی میں گناہ سے بچ کر تو دیکھیں، سب کے سامنے بیٹھ کر تو دیکھیں، اور اللہ سے ڈریں، ایک دفعہ دل سے سچی نیت تو کریں، باقی مدد اللہ پاک نہیں کرنی ہے۔ بچہ ہے، ماں نے کہا بیٹا ایسا کر کہ تو نہ دھوبی کے پاس چلا جا، پہلے دھوبی کے پاس ڈالا، چلو کچھ کپڑے پیسے کما کے لے گا، دھوبی کے پاس بھی کام نہیں بنا، پھر درزی کے پاس ڈال دیا۔ جو رب کے سامنے نہ ڈرتا ہے، جو ایک آیت سیکھتا ہے، ایک ریکویسٹ آپ سے کروں، یہ بھی نا مدرسے میں جامع میں داخلے جاری ہیں،
خدا کا واسطہ 27ویں کی شب ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کیا، جو تشریف لائے ان کو پتہ تھا. میں نے وہاں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے ایک بچے کو لازمی حافظ قرآن عالم دین ضرور بنائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، کسی دیندار طبقے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، وہ کہے گا ساڈا منڈا تو ساڈے ہاتھ بھی چومدا ہے، ساڈے پیر ہی دھو کے پیندا ہے. دنیاوی تعلیم ضرور دیں لیکن قرآن کی تعلیم لازمی دیں. لازمی ایک بچے کو لازمی حافظ قرآن بنائیں. میں 1000 بار اپنے بیانات میں کہہ چکا ہوں کہ جس دکھ اور درد کے ساتھ، جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کا اپنا بیٹا آپ کو غسل دے گا، آپ کا اپنا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھائے گا، اس دکھ، اس کیفیت، اس درد میں بھی جنازہ نہیں پڑھا سکتا. جس کیفیت ساتھ وہ دعا کرے گا ہاتھ اٹھا کر، کب کبتی آواز کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، وہ رو رو کے رب سے آپ کے بارے میں مانگے گا، میں بھی اتنا مخلص ہو کے دعا نہیں کر سکتا. تو ایک تو نشانی ایسی چھوڑ کے جاؤ دنیا پر جو آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا سبب بنے. بچہ ہے جناب والا، پھر اس نے کہہ دیا، اب ماں نے کہا بیٹا میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں تو یہاں چلا جاتا ہے. جب بچے کو دیکھا 3 دن سے بچہ نہیں گیا، نظر نہیں ہے بچہ کہاں گیا. اب مدرسے کے سامنے سے بچہ گزرتا ہے، جیسا باپ جیسی ماں اولاد بھی ایسی نیک ہوتی ہے. آج بھی اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ماں باپ کے طرز عمل کو بھی اختیار کرنا چاہیے. ماں بال کٹوانے والے نہ ہو، جینز کی پینٹ نہ پہننے والی ہو، باپ کلین شیو نہ ہو، جناب والا مچھوں کو بڑا کر کے داڑھی کو کٹوانے والا نہ ہو، خود قرآن پڑھنے والا ہو، اولاد بھی قرآن پڑھتی ہے. اب جب بچے کو چھوڑا دھوبی کے پاس، نہ دھوبی کے پاس بچہ آیا، درزی کے پاس چھوڑا کہ تو یہاں کام سیکھ، تیرا باپ سر پر کوئی نہیں ہے، کل مزدوری کرے گا، کچھ کما کے لے آئے گا. بچہ جناب والا جیسے ہی گزرتا ہے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فقہی احکام سیکھ رہے ہیں. بچے کے اندر بھی خواہش آئی، کام کر کے کیا کروں گا، چلو قرآن پڑھ لیتا ہوں. بس یار 5 منٹ رہ گئے، اونچی بات سے بولے سبحان اللہ. میں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. آپ دیکھیں ایک آیت نے ایک بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، صرف ایک آیت نے. ماں کے جب سامنے پتہ چلا، درزی نے بچے کو بھیجا کہ تیرا بچہ 3 دن تو میرے کو نہیں آ رہا، پتہ نہیں تمہارا بچہ کہاں جا رہا ہے. اس نے جب چلتے تھے بچے کو دیکھا تو بچہ بچوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. یار کیا بچہ ہوگا یار، سبحان اللہ، کیا بچہ ہوگا جو کام کاج چھوڑ کر، آج لوگ قرآن کو چھوڑ کر کام کاج میں مصروف ہیں، کل بچے کام کاج کو چھوڑ کر قرآن میں مصروف ہوتے تھے. پھر بچے بھی کیا بچے تھے، ماں نے کان سے پکڑا. اب جناب اللہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے، مدرسہ بھی آپ کے، آپ نے فرمایا او بی بی اس بچے کو کچھ نہ کہے. اس نے کہا مولا صاحب تسی چپ کر جاؤ، یہ سر تے پیو دا بھی کوئی ہاں نہیں ہے جناب، پے بھی نہیں ہے گا، ادھر نہ کوئی آسرا ہے نہ کچھ ہے، نہ باپ کا سایہ ہے، کوئی بھی ہمارے پاس شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. اس کو کام کرنے دو، کل کچھ پیسے کما لے گا، میری بھی زندگی گزر جائے گی، اس کی بھی زندگی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بچے کو لے کے جانا چاہتی ہے پر لے جا، لیکن میری ایک بات سن، کل یہی بچہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر بادشاہ کے تخت پر پستے کا ملک شیک پیے گا. اچھا اس وقت بادشاہ کو بھی نا پستے کا ملک شیک میسر نہیں ہوتا تھا، ایسا وقت تھا، بڑا غریب دور ہوتا تھا. بچے نے جناب والا حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دستار بندی ہوئی. اب امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بچے کی دستار بندی کی. اب جب یہ جناب والا حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، سارے احکام سیکھ لیے، اب گھر میں واپس آتے کہ میں نے اتنا عرصہ پڑھا ہے، ماں میری انتظار کر رہی ہوگی. دستک دی، ماں نے کہا بیٹا آ گیا ہے. ہاں ماں جی میں عالم بن کے آ گیا ہوں، میں حافظ بن کے آ گیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا، تیرے لیے کھانا لاؤں. وہی سوکھی ہوئی روٹی بچے کے سامنے رکھی. اب سوکھی روٹی جیسے بچے نے اٹھائی ٹوٹ نہیں رہی ہے. کہا اماں جان میں ایک عرصے کے بعد گھر آیا ہوں کہ جناب والا طرح طرح کے کھانے کھاؤں گا. ماں نے جناب والا تانا دیا، بیٹا تجھے اسی لیے کہہ رہی تھی کوئی کام سیکھ لے، جب تو زردے اور پلاؤ لے کر آئے گا اس میں سے کھا لیں، میرے پاس تو صرف یہی روٹی ہے جو تجھے دے رہی ہوں. اس نے کہا اماں جان اچھا ٹھیک ہے. وہی روٹی کھا کے گھر سے باہر نکلے، ایک بندہ راستے میں دیوار بنا رہا ہے. آپ نے فرمایا، اس بچے نے کہا جناب راستے کو تنگ کیوں کر رہا ہے، اب تو نے راستہ تھوڑا چھوڑ کر اپنی دیوار بڑی کر رہا ہے. اس نے کہا وہ بچے اپنے جگہ سکون سے بیٹھ جا، جب تیرے جناب والا یہاں سے خچر سونے کے زیورات سے گزریں گے میں اپنی دیوار بھی ہٹا دوں گا. ایک اور تانا مل گیا، بغداد میں آ جاتے ہیں، ہر طرف جناب والا سناٹا چھایا ہوا ہے. ایک فوجی سے پوچھتے ہیں کیا وجہ بنی ہے، ہر طرف بغداد
में सन्नाटा छाया हुआ है। उस फौजी ने कहा जी मामला बड़ा इसके बरक्स आ गया है। जो वक्त का बादशाह है नाम हारून रशीद है, बीवी का नाम जुबैदा है, दोनों आपस में बैठे हुए हैं। अब मियां बीवी जब बैठते मजाक भी आपस में करते हैं। हारून रशीद ने कहा वो बीवी तो कितनी खुश नसीब है, तुझे मुझ जैसा जनती इंसान मिल गया है। अब बीवी भी तो बीवी थी। बीवी ने कहा जनती और तू जनती कैसे हो सकता है? हारून रशीद ने कहा अगर मैं जनती नहीं तो फिर तुझे तलाक है। अब जब होश में आई है मैंने क्या कह दिया। अब जनाब उलमा कराम को भी बिठा लिया, वफाज़े कराम को भी बिठा लिया। अब फैसला किया जाए कि तलाक हुई है कि कोई ना। तवज्जो है, खत्म करते बस। मेरा ज़हन था कि मैं 10-15 मिनट गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं आपको सुनाऊँ। और यही है कि कोई एक बच्चा आपसे कुरान बन जाए, एक आलिम दीन बन जाए, आपकी कब्र आपके आखिर दुनिया में सबर जाएगी, अल्लाह सबर जाएगी अल्लाह की कसम। सिर्फ एक बच्चे को ज़रूर आलिम दीन मुफ्ती बनाए, हाफिज बनाए, बाअमल बनाए। आप देखिएगा आपके बारे कैसे नहीं आ रहे होते हैं। अब जारी बात है मियाँ भी बैठे थे, उसने कहा कि तू जनती, उसने कहा अगर मैं जनती नहीं तो तुझे तलाक। उधर तो जनती हो ही नहीं सकता। उसने कहा मैं जनती हूँ। कहा नहीं। मियाँ बीवी थे। जब होश आया ओ ये मैं क्या कह बैठा हूँ, मैं क्या कह बैठा हूँ, अब तलाक हो गई मेरी बीवी को। बीवी भी अल्लाह की वलियत नेक थी। उन्होंने काजी को बुला लिया, उलमाए कराम को बुला लिया। ये छोटा बच्चा चलता चलता ये भी चला गया। जब वहाँ पर बैठा और लोगों क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी ये वजह हुई है। इसने कहा जी मैं फैसला करूँगा। एक बाबा जी ने पीछे से पकड़ लिया, बह जाओ बच्चा, इतने बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे वाले बैठे हुए ने, दाढ़ियाँ वाले, मामे वाले, तू निक्का जा बच्चा बह जा। उसने कहा यार जो ये इल्म नहीं किसी के मिरास में नहीं मिलता, ये अल्लाह का खास करम होता है। आपने फरमाया बच्चे थे, लेकिन जो बच्चा आलिम दीन वो डरता है किसी से भी नहीं डरता। बच्चे ने खड़े होकर कहा हाँ जी बताओ हारून रशीद, जब तेरे सामने कोई फैसला हो तू सालिस बना है, फैसला करने वाला बना है। कोई मजलूम तेरे पास आया है, लेकिन जो जालिम है उसने जुल्म किया है, लेकिन जालिम बड़ा जागीरदार था, बड़ा बादशाह था, बड़े उसके ताल्लुकात थे, लेकिन तेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आया, तूने जालिम का नहीं मजलूम का साथ दिया है। हारून रशीद का जी एक मरतबा नहीं कई मरतबा ऐसे हुआ है कि जालिम ने जुल्म किया और आगे मेरे साथ अपनी सिफारिशें भी पेश की, लेकिन मैंने जालिम की सिफारिशें नहीं देखी, मैंने रब के कुरान को देखा है और रब के डर की वजह से मैंने फैसला मजलूम के हक में दिया है। आप फौरन खड़े हुए, आपने फरमाया जा तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। उसने कहा जी नहीं मुझे कुरान से सिखाएं तलाक कैसे नहीं हुई। फरमाया जब तेरे पास कोई फैसला लेकर आया, लेकिन तू जालिम के हक में नहीं, अल्लाह के खौफ की वजह से मजलूम के हक में तूने गवाही दी है। अब जब रब खुद फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो मेरे खौफ की वजह से मेरे सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए एक जनते नहीं दो जनते। हारून रशीद तेरे लिए तो दो जनते। जनाबे वाला शोर मच गया, सबको इकट्ठा कर लिया, बिरयानी पकाओ, सर्दे पकाओ, इस बच्चे को सामने लेकर आओ। अब उलमाए किराम को जनाबे वाला तख्त ताज पर बिठाया गया। अब उसी बच्चे को जिसका नाम इमाम अबू यूसुफ है, ये जो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, इमाम आजम के शागिर्दों में से खुसूसी शागिर्द जिनको दुनिया इमाम अबू यूसुफ कहती है, इमाम अबू यूसुफ कहती है। इमाम अबू यूसुफ को पकड़ा, बादशाह ने अपने साथ बैठाया और साथ बिठाकर वो जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा था वो भी एक वक्त ऐसा आएगा यही बच्चा बादशाह के साथ बैठकर मिल्क शेक पिएगा। आज वो वक्त आ गया है। वो इतनी पुरानी जनाबेला पेश गोई आज साबित हो गई। अब जनाबेला बादशाह बड़ा खुश है, मेरी बीवी तलाक से बच गई, मियाँ बीवी खुशी रहने हंसी से रहने लगे। अब जनाबेला बादशाह ने हुक्म दिया अब इस बच्चे को जनाबेला ताज भी पहनाया जाए, इसके सर पे ताज भी पहनाया जाए और इसके साथ गोरे जेवरात और सोने चांदी के और खाने की तरह तरह की एक शाम इसके साथ, उसको जश्न के साथ, घरों के साथ, गुलामों के साथ इसके घर तक छोड़ के जाया जाए। अब वही बच्चा, अब सुनो, सिर्फ एक आयत पर अमल करने की वजह से अल्लाह ने उसको इतना नवाजा, इसीलिए कहते हो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम कुरान बनाओ। वो बच्चा जैसे आता है यहूदी रास्ते में खड़ा है, आपने फरमाया यहूदी अपनी दीवार को पीछे कर, तू देख मेरे साथ जेवरात भी आ गए,
سامان بھی آ گیا ہے، زردہ وہ بھی دیگر اشیاء بھی آ گئے۔ جا کے دستک دی، اب ماں نے دروازہ کھولا، ماں ذرا اپنے ساتھ والا کمرہ بھی صاف کر۔ ماں نے کہا بیٹا خیر تو ہے، تو اتنا کچھ کیا کر کے آ گیا ہے؟ ابھی تو کنگلا تھا، ابھی جیسے یہ بادشاہ بن گیا ہے۔ اس بچے نے کہا ماں کچھ بھی نہیں کیا، جس قرآن کو پڑھنے سے تو روکتی تھی، آج اس قرآن کی صرف ایک آیت پڑھی ہے، اللہ نے مجھے بادشاہ جیسے مقام عطا فرمایا ہے، جب میں اس پورے قرآن کو پڑھ لوں گا رب العالمین تجھے بھی معاف فرما دے گا، مجھے بھی معاف۔